آج جو سٹوری میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ہارر ہے۔ انسان اپنی خوشیاں مناتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہیں اس کے بعد عید آتی ہے۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں ہر مسلمان آپس میں خوش باش ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ انسان کی خوشیاں دھری کی بھری رہ جاتی ہیں۔ جی ہاں، جس واقعے کا میں آپ کے لیے سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں وہ سینٹرل ہاسپٹل راولپنڈی کا ہے۔ اس کا پرانا نام سینٹرل ہاسپٹل تھا جو 1972 میں بنایا گیا، لیکن بعد میں بے نظیر کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کا نام بے نظیر بھٹو ہاسپٹل رکھ دیا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل میں ایسے پراسرار واقع ہوئے جن کا آج تک کوئی ریکارڈ نہ مل سکا، لیکن یہاں کے رہنے والے اسٹاف ایسے واقع سناتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہاسپٹل بہت سے شہروں کو کنیکٹڈ کرتا ہے، جو بھی حادثے ہوتے ہیں، ڈیتھ ہوتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، سب ادھر ہی آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنڈی کا سب سے بڑا ہاسپٹل بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے۔ یہاں پہ پوسٹ مارٹم بھی کیے جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈی بھی رکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک فیملی کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے۔ یہ فیملی بھی عید کی تیسرے دن نکلتی ہے گھر سے باہر کہ ہم گھومیں گے پھریں گے۔ اسی ہاسپٹل کے قریب ایک جگہ کمیٹی چوک، وہ فیملی گھر سے نکلتی ہے۔ ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم چاٹ کھائیں گے، دہی بلے کھائیں گے، اس طرح چھوٹی موٹی خواہشات لے کے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر جیسے نکلتے ہیں کمیٹی چوک آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 5 سال ہوئے تھے، لیکن بہت خوش مزاج فیملی تھی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ بدقسمتی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالا آ رہا ہوتا ہے جس پہ اینٹیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور غلطی سے یہ جس سمت میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی سمت میں ہو جاتا ہے، نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اور کمیٹی چوک مین روڈ پہ، یعنی اس وقت کا واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1986 میں یہ ان پہ چڑھا دیتا ہے۔ یہ اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ خون پہ لت پت ہو جاتے ہیں، اور کسی طریقے سے ان کو ایک سزوکی کے ذریعے ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ اب ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کو جب وہاں لایا جاتا ہے ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ آلریڈی سٹاف کی ہڑتال تھی، عید کی چھٹی لے کے وہ گئے ہوئے تھے۔ عید کے تیسرے دن کوئی سٹاف نہیں تھا۔ 1 گھنٹے تک یہ لوگ تڑف کے اپنی جان دیتے رہے اور بے بسی کا عالم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ قانون چینج ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل گئیں، لیکن یہ بہت سے سوالیہ نشان چھوڑ گیا یہ حادثے۔ اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ 3 وہ بچہ میاں بیوی نظر آتے ہیں لوگوں کو اکثر اسی ہاسپٹل میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں، اس ہاسپٹل میں بہت سے جنات کا اثر ہے۔ اس ہاسپٹل میں کہا جاتا ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ کچھ ڈاکٹروں کی غفلت سے مارے جاتے ہیں، کچھ ایسی واقعات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا، بلیو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس ہاسپٹل میں بھی بہت سے ہوئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم والی جگہ بھی بعض دفعہ مردہ خود بخود اٹھ بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جہاں ڈیڈ باڈی رکھی ہوتی ہے، لاوارث لاشیں، وہاں سے بھی بعض دفعہ لاوارثیں لاشیں گم ہوئی ہیں، اور بہت عجیب اور گھنونے یہاں واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک لیڈیز ڈاکٹر بھی غائب ہو گئی تھی، جس کا آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ رہنے والے جو ڈاکٹر سٹاف ہوتا ہے، جو نرسنگ ہوتی ہیں، جو سیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کافی لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں۔ اس پراسرار ہاسپٹل کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ کفن پہ لپٹی لاشیں بھی دیکھی گئی ہیں ادھر، جو رات کے ٹائم نظر آتی ہیں اکثر۔ یہ ہاسپٹل راولپنڈی کا آپ کہہ سکتے ہیں دل ہے، لیکن اس ہاسپٹل میں یقین مانیے کہ آپ جب جائیں گے رات کے وقت تو آپ خود محسوس کریں گے کتنا پراسرار ہے یہ۔ اس ہاسپٹل کے متعلق آپ کو مزید اگر جاننا ہو تو پلیز مجھے لازمی کمنٹس کر دیجیے گا، میں مزید معلومات لے کے آپ کو بتاؤں گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔